السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں شاعر اور خواب میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان باسط جلیلی۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہیوسٹن میں ایک عالمی مشاعرہ منعقد ہوا زیر اہتمام بزم یاران سخن، اور اس میں پاکستان سے بہت سارے باکمال شاعر جو ہیں وہ آئے۔ ہم نے ان کی شاعری کو بہت انجوائے کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ میں ان کا انٹرویو کیوں نہ کروں تاکہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی مشہور و معروف ڈرامہ نگار، جو ان کی پہچان ڈرامہ ہے لیکن وہ شاعر بھی ہیں اور باکمال شاعر ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیما غزل۔ انہوں نے 400 ڈرامے لکھے، 7 ان کے ناولز ہیں، اس کے علاوہ شاعری پہ 2 کتابیں بھی ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں محترمہ سیما غزل سے، جو پہلے بھی امریکہ کئی دفعہ آ چکی ہیں۔ انہوں نے جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں یہ انہوں نے مشاعرے پڑھے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ نثر نگاری سے شاعری کی طرف کا جو سفر ہے وہ انہوں نے کیسے طے کیا۔ تو سیما، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت نوازش آپ آئیں، آپ لوگوں کی اور پھر ٹی وی 1 کی کہ ہمیں باقی لوگوں سے ملاقات کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہرحال ٹی ون کا تو خیر ہے ہی شکریہ، کیونکہ اس کے اشتراک سے ہم نے پہلے مشاعرہ بھی کیا۔ تو میرا سوال جو میں نے بھی جی بالکل، میں بتاتی ہوں کہ یہ سفر تو کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے بہت آسان اس لیے ہوا کہ نثر سے میں نظم کی طرف آئی۔ جی نظم اور نثر بہت قریب ہیں، غزل تھوڑا فاصلہ ہے اس میں۔ اچھا، بنیادی طور پر کیونکہ پاپا شاعر تھے، بہن شاعر ہیں، بھائی شاعر تھے، ایک ماحول تھا ادبی، چاروں طرف مشاعرے، نشستیں، آنا جانا، شاعر پڑھنا، یہ تھا۔ تو ایک بنیادی چیز ہمارے اندر تھی کچھ، جو اس وقت ہم نہیں پہچان پاتے تھے۔ تو میں نے 13-14 سال کی عمر میں پہلا شعر کہہ دیا تھا۔ اس سے پہلے میں کہانیاں، افسانے لکھتی تھی۔ اسکول کے زمانے میں مضامین جو لکھے جاتے ہیں، چاندنی راتیں پہ لکھیں، سمندر کے کنارے پہ لکھیں، بڑے خوبصورت لکھتی تھی۔ اندازہ نہیں تھا لیکن بہت پسند کیے جاتے تھے۔ تو وہاں سے افسانے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں، ریڈیو پر آؤ بچوں کہانی سنو سے شروع کیا، نثر کی طرف آئی۔ شاعری بھی بچپن میں چلتی رہی، کبھی شعر کہہ دیا، کبھی، کیونکہ ہمارے گھر میں پاپا کیا کرتے تھے کہ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کون بچہ کیا ہے اور کیا چاہتا ہے، وہ کبھی مصرع دے دیا کرتے تھے کہ کل ڈنر پر یہ مصرع اس میں لگا کے دکھاؤ، کون لگاتا ہے۔ کسی کو ڈرائنگ کا شوق تھا تو وہ بنا کے دے، اس طرح انہیں پتہ چل جاتا تھا ان کی اولاد میں سے کون کیا کر رہا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تو اس میں پھر ہم باجی ہماری اور بھائی جان بڑے مصرعے لگا دیتے تھے، ہمیں حسرت ہوتی تھی، ہم بھی کوشش کرتے تھے، اور فائنلی ہم نے کہہ لیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ میں دوشیزہ کی ایڈیٹر ہو گئی، تو نثر میں آ گئی، کلی طور پہ نثر میں آ گئی۔ 12.5 سال ایڈیٹر رہی، اس میں میں نے ناولز لکھے، کہانیاں لکھی، افسانے لکھے، مضامین، کبھی کبھی نظمیں کہتی رہی میں۔ اس سے میں ڈرامے میں آ گئی 1998 سے، اور 1998 سے لے کے اب تک کنٹینیو لکھ رہی ہوں، کوئی رات سوئی نہیں ہوں۔ تو آپ نے میرا خیال ہے 400 ڈرامے لکھے ہیں۔ 400 سے زیادہ ہو گئے۔ 400 قابل ذکر ڈرامے کون سے ہیں جو قابل ذکر جو مجھے یاد آپ کو پسند ہوں بہت، اور جو ہٹ ہوئے ان میں منزلیں میرے پہلے سیریل تھی جو بہت زیادہ ہٹ ہوئی، اور میں حیران ہوں کہ الفا براو چارلی اس زمانے میں چل رہا تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ وہ نمبر 1 پہ آئے گا، لیکن وہ نمبر 2 پہ تھا۔ اچھا، اس وقت بھی مجھے یقین نہیں آیا، میں سوچنے لگی کون سا رہ گیا۔ پتہ چلا جی انہوں نے کلپس دکھائے، لوگوں کے ویوز دکھائے، تو پتہ چلا منزلیں 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 ہٹ، سپر ڈپر ہٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مہندی، چاندنی راتیں، اجازت، مورت، آشتی، ہم سے جدا نہ ہونا، انا، کنگن، پائل، معلوم نہیں کون کون سے جو بہت مشہور ہوئے۔
31 اشتہار وہ ایوارڈ ملے مجھے ڈراموں اس میں ڈراموں پہ، اور ایک تو نیشنل ایوارڈ جس کا مجھے بہت یعنی وہ ہے Proud feel کرتی ہیں پی آپ۔ ٹی وی پہ، یس، گورنمنٹ کا ایک وہ میرا تھا عورت کا کوئی گھر نہیں، اچھا، اس پر مجھے ملا یہ لاسٹ 2 سال پہلے، تو فائنلی پی ٹی وی والوں نے مان لیا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کا واقعی کوئی گھر ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی گھر نہیں ہوتا، اچھا، یہ واقعی کوئی گھر نہیں ہوتا، کیا کیونکہ وہ ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، جی، پھر وہ گھر بھائی کا ہو جاتا ہے، پھر بھائی سے اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو وہ شوہر کا ہوتا ہے یا ساس کا ہوتا ہے۔ جب وہ بڑے ہونے کا انتظار کرتی ہے اولاد کے کہ اچھا اولاد ہو جائے گی پھر یہ میرا گھر ہوگا، پتہ چلتا ہے وہ پھر اولاد کی بیوی کا گھر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سے آپ ایگری کریں گی کہ حکومت ہمیشہ جو ہے عورت کی رہتی ہے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی حکومت ہوتی ہے، وہ بہت لاڈلی ہوتی ہے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے بھائیوں کی۔ جب وہ شادیوں کے جاتی ہے تو بعض اوقات اپنے شوہر کی محبوبہ بھی ہوتی ہے، وہ اس کی یہ بھی ہے، اور اس کے بعد باسط جب وہ ماں بہت کی، کم خوش قسمت ہیں، اچھا، ایسے بہت کم خوش قسمت ہیں، اور جب وہ ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، بھائیوں کی پیاری ہوتی ہے، اس وقت اس کو اتنا شعور نہیں آیا ہوتا، اور وہ کھلنڈرے پن میں اور وہ محبتوں میں وہ یہ اسے اپنی ذات کا ادراک اتنا نہیں ہوتا۔ جب ذات کا ادراک ہوتا ہے نا تو اسے پتہ چلتا ہے اس کا کچھ نہیں ہے، پھر چلیے سب آپ ادھر ادھر ہو چکے آپ ہوتے کی ہیں۔ بات کچھ مان لیتے ہیں۔ مان لیں، آپ اگر ان میں سے نہیں ہیں یا آپ کی بیوی ان میں سے نہیں ہے تو یقین کریں بہت خوش قسمت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری بیوی بھی مجھ پہ راج کرتی ہے اور میری بیٹی بھی راج کرتی ہے۔ جی جی، بہرحال تو ویسے تو آپ ماشاءاللہ بہت باکمال شاعرہ ہیں، لیکن یہ آپ نے ڈسکور کیسے کیا کہ آپ شاعری زیادہ بہتر کر رہی ہیں؟ نہیں، باسط کوئی یہ ڈسکور تو نہیں کیا، ہوا ایسا کہ شاید میرا، ہاں نہیں، شاید میرا رجحان، میں کہہ سکتی تھی، دیکھو لکھنے کی ہر چیز میں نے ٹرائی کی، سوائے ایک صنف کے جو تھیٹر جی جی، ڈرامہ جو ہے وہ میں نے کہا میں نہیں لکھوں گی، اچھا، حالانکہ میں چاہوں تو میں نے نظم میں آئی تو نظم، آزاد نظم، ہائیکوز، پابند نظم، غزل، آپ کے یہ جو قطعات، اچھا یہ سب کہے، نثر میں تھی تو میں نے شارٹ سٹوریز، جگ بیتی، آپ بیتی، ناولز، ایبسٹریکٹ افسانے، یہ سب لکھا، اخبار میں کالم لکھا، یہ سب لکھا، فلم لکھی، ڈرامہ لکھا، ٹیلی فلم سے لے کے سیریل تک لکھا، سب لکھا۔ ایک چیز بس میں نے تو میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں، میں لوگوں کو نہیں بتانا، میں خود یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں، کہاں تک، مطلب میری پہنچ کہاں تک ہے۔ تھیٹر پہ میں نے تمہیں کہا کہ میرا دل کہتا ہے، مطلب میں کہہ دیتی ہوں نہیں میں نہیں لکھوں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے میاں کو بڑا شوق تھا، وہ دیکھتے تھے، تقریبات میں جاتے تھے، کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، شاعری کی کتاب کی، ناولز تو آئے ہوئے زمانہ ہو گیا ہمارا، وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ آپ کتاب لاؤ، جبکہ اردو ان کی زبان نہیں تھی۔ اردو ان کی زبان نہیں تھی، عراقی تھے، عرب تھے، مجھے بہت پروموٹ کرتے تھے، بلکہ مجھے بعض اوقات الٹے سیدھے الفاظ میں یاد دلاتے تھے کہ فلاں غزل کہو، وہ ننگے پاؤں والا بولو، اس طرح کرتے تھے، مجھے یاد دلاتے تھے۔ لیکن وہ میں کبھی شعر لکھے، نظم لکھ دی کتاب میں، کاپی پہ، ڈائری پہ، وہ اٹھا کے رکھ لیا کرتے تھے۔ جب کتاب کا انہوں نے کہا کہ بک لاؤ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں آتی بک، میرے پاس اتنا میٹر نہیں ہے کہ میں بک لاؤں۔ یہ سارا جمع کر کے لے آئے، بولتے یہ بہت ہے۔ ارے میں نے کہا ایسے نہیں آتی بک، مجھے دیکھنا پڑے گا، سلیکشن ہوگا، کوئی 2 شعر ہیں، کوئی 1 شعر ہے، کوئی نظم دوبارہ نہیں دیکھی، میں کروں گی کر کے میں ان کو ٹال گئی۔ 2009 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ باسط مجھے ایسا لگا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا میں نے ہمیشہ پورا کیا، اور آخری ان کی وصیت یہ تھی، جو بیماری میں نہیں کی تھی، بہت پہلے کی تھی، کہ مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے عراق، کربلا لے جانا۔
تو فائنلی ہمت نہ ہونے کے باوجود میں ان کو وہاں لے گئی تھی. تو جب میں واپس آئی ہوں نا, مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک کام ان کا کہا ہوا رہ گیا, اور وہ وصیت وہ وصیت کی طرح سے, وصیت کی طرح سے. اور یقین کرو آپ, لاشعوری طور پر ایسا ہوا کہ میں حیران ہو گئی. میں اسکرپٹ لکھ رہی ہوتی تھی, اس میں ریسٹ لیتی تھی, ٹی وی دیکھنے لگتی تھی, نظم ہو گئی, غزل ہو گئی, نظم ہو گئی, غزل ہو گئی. اور وہ اتنی تیزی سے ہوئی پہ 2013 میں, یعنی میرے خیال میں 1.5 سال ہوا ہوگا مجھے, میں نے شاعری کی کتاب شاعری کرتے ہوئے. جی جی 1.5 سال ہوا ہوگا. میں ایک بک لے کر آئی 2013 میں. پہلی کتاب تھی میری, میں سائے خود بناتی ہوں. اور میں نہیں جانتی تھی کہ پروین شاکر ایوارڈ کوئی ہوتا ہے, وہ بھی ملا کرتا ہے, میں نہیں جانتی تھی. انگلینڈ جا رہی تھی مشاعرے میں, تو میرے پاس فون آیا اسلام آباد سے کہ ہم کنسیڈر کریں اگر آپ کی بک. تو میں بڑی حیران ہوئی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہاں میں فلاں دن واپس آ جاؤں گی. انہوں نے مجھے اسلام آباد بلایا کیش ایوارڈ کے ساتھ, جو بہت کم ہوتا ہے, لوگ بہت کم دیتے, لیکن انہوں نے بہت اچھا اماؤنٹ کیش ایوارڈ کے ساتھ انہوں نے خوشبو, اچھا میں آپ سے اماؤنٹ نہیں پوچھ رہا کہ کتنا آپ کا, ہاں نہیں بہت, میں بتا رہی بہت ہے, بہت. کیونکہ پتہ ہے کیا, بات پیسے کی نہیں ہوتی, بات سے ایک یعنی کرٹیسی کی بات ہوتی ہے. ایک دم سے آدمی یہ ہو جاتا ہے کہ یار ہمیں ایوارڈ ملا, اور مطلب ویسے تو 31 ایوارڈ ملے ہوئے ہیں, لیکن یہ کام میرے فن کو مانا گیا, اور اس حد تک مانا گیا. شاعری کی پہلی کتاب تھی, اور شاعری کی پہلی کتاب, اور اس حد تک. اور میں بہت خوش تھی, کیونکہ مجھے لوگ کہتے تھے ڈرامہ دیکھا آپ کا. اوکے دیکھا ہوگا, میں نہیں دیکھ پاتی, نہیں ٹائم ملتا, ٹائی ہو جاتا ہے دوسرے چینلز کے ساتھ. لیکن شاعری میں نے یعنی کبھی کبھی کر دیتی تھی یوں ہی شوقیہ. اور ابھی بھی شاعری میرا پروفیشن نہیں ہے, میں شاعری کے لیے مرنے مارنے پہ تیار نہیں رہتی مشاعروں کے لیے. ہاں میرا شوق ہے, میرا دل چاہتا ہے شعر کہنے کو, میں کہتی ہوں, میرا دل چاہتا ہے پڑھنے کو, میں پڑھتی ہوں. تم جیسے اور ہیوسٹن کے لوگوں جیسے قدردان اردو کے, شاعری کے, اور اپنی ثقافت کے, تہذیب و تمدن کے جہاں جہاں موجود ہیں. آپ یقین کرو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, آپ لوگوں نے اتنا یعنی ایک اس جگہ رہ کے اپنی دیار غیر میں کس طرح سے پروموٹ کر رہے ہو, اور جو کچھ یعنی ہم اگر پاکستان میں کریں تو کوئی تیر نہیں مار رہے, ظاہر ہے, لیکن آپ لوگ جو کر رہے ہیں مشکلات ہوتی ہیں, کمال کر رہے ہو, کمال کر رہے ہو. سیما آپ چاہیں گے آپ کی کوئی کلام سنیں آپ کی کتاب سے؟ میں دیکھو مجھے جو یاد آتا ہے میں سنا دیتی ہوں, کیونکہ یادداشت عمر کا تقاضا ہے نا, کم ہوتی تو میں کچھ شیئر کرتی ہوں, کچھ مختلف شعر سناتی جاؤں گی تو پھر مجھے کچھ یاد آ جائے گا. ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں, مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں, مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں, ایک ملاقات کا تو تھا ہی نہیں, مسئلہ ذات کا تو تھا ہی نہیں, تم نے تاروں سے کیوں گواہی لی, واقعہ رات کا تو تھا ہی نہیں, واقعہ رات کا تو تھا ہی, واقعہ رات کا تو تھا ہی نہیں. اور 2 شعر ہیں کہ ایسے کچھ سانحے بھی گزرے ہیں جن پہ میں آج تک نہیں روئی, اچھا اس کی باتوں کا لمس ایسا تھا میں کسی رات بھی نہیں سوئی. بہت نوازش اور شعر ہیں کہ دل میں کچھ اور تو نہیں لیکن ایک محبت کا روگ رکھا ہے, دل میں کچھ اور تو نہیں لیکن ایک محبت کا روگ رکھا ہے, گنگناتی ہوئی فضا ہے مگر گھر کے کونے میں سوگ رکھا ہے. اور سیما وقت ہوا ایک بریک کا, آپ اتنی خوبصورت شاعری سنا رہی ہیں, میں چاہتا تو نہیں تھا کہ میں بریک کے بعد آپ کو نظم سناؤں. ہاں اس کے بعد ہم تو ناظرین
ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سیما ہمارے ساتھ ہے. اچھا, ویلکم بیک ناظرین. جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا, سیما ہمارے ساتھ ہیں تو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. ہاں سیما, تو پھر باشد میں ایک بات بتانا بھول گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بچپن سے یا لڑکپن سے کنٹینیو کیے ہوئے ہوں. نہیں, 70s میں اور 85 تک بریک آیا تھا. اچھا, ایک شادی, پھر اس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں, ماحول بدل جاتا ہے. پھر بیٹا جب ہوا تو اس دوران میں لکھنے لکھانے سے بہت کٹی رہی, لیکن لکھ نہیں پائی. الحمدللہ بہت تھا پھر بھی آپ نے بہت لکھا. اگر اتنا بریک آیا 1970 سے, آپ کہہ رہی ہیں 70 سے, یعنی 70 سے لے کے 75 کے بعد شاید. اچھا, 75 سے لے کے 85, 10 سال آپ نے کچھ نہیں لکھا. نہیں لکھا. اگر میں لکھتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اتنی کتابیں لکھی ماشاءاللہ آپ نے, ڈرامے لکھے. یہ 86 سے لے کے آج تک 2 کتابیں لکھی. ہاں, 86 سے لے کر آج تک میرا سفر جو باقاعدہ جس کو سفر کہو نا, وہ 86 سے شروع ہوتا ہے. اچھا اچھا. تو 98 سے لے کے 1998 میں میرا پہلا ڈرامہ آیا تھا. پاکستان میں کوئی نہیں ہے اتنا تیز لکھنے والی جتنا میں نے. کوئی نہیں ہے جس نے اتنے ڈرامے لکھے ہوں. ڈرامے اور معیاری ڈرامے لکھے آپ نے, معیاری ڈرامے لکھے ہیں آپ کے. الحمدللہ, بہت پسند کیے گئے, آپ کو اتنے ایوارڈز ملے. الحمدللہ, بہت بہت پسند کیے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے میں سائے خود بناتی ہوں, یہ ایک غیر مانوس سا ٹائٹل ہے, تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کتاب کے اندر کون سی ایسی نظم ہے میری, میں سائے خود بناتی ہوں, نظم ہے. ہاں, مجھے یاد نہیں ہے لیکن نظم میں مجھے یاد بھی نہیں رہا. میں بک لے آتی تو پھر میں آپ کو نظم وہ سنا دیتی. چلیے کوئی اور نظم سنا. ہاں, میں نظم دوسری سنا دیتی ہوں, لیکن میں اس کا نام بتا رہی ہوں کہ وہ میں سائے خود بناتی ہوں, میری نظم کا عنوان ہے. اچھا, دوسری جو کتاب لے کر آئی میں 2015 میں, اس کا نام ہے, عنوان ہے اس کا آدھا سورج آدھا چاند. آدھا سورج آدھا چاند. اس میں کمال یہ ہے کتاب میں, میرے لیے اعزاز کی بات یہ کہ سلیم کوثر صاحب نے جو طویل عرصے سے سارے معاملے سے الگ تھے, طبیعت خراب تھی, اس میں بھی انہوں نے میری کتاب پر مضمون لکھا, میری شاعری پڑھی, میرے بارے میں لکھا اور بہت اچھا لکھا. میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کتاب کا عنوان اپنی نظم میں سے نکالنا. اچھا, میں دیکھتی رہی, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک دم ذہن میں آیا آدھا سورج آدھا چاند. میں نے سلیم صاحب کو فون کیا, میں نے کہا سلیم صاحب ایک نام ذہن میں آیا ہے آدھا سورج آدھا چاند. کہنے لگے نہیں, نام بہت اچھا ہے, فوراً رکھ لو. کسی نظم سے نکالا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر, نظم ایمرجنسی میں کہہ سکتی ہوں. اچھا, ٹائٹل پہلے اس کے بعد نظم. پھر میں نے نظم کہی چھوٹی سی کہ باقی ساری دنیا ماند, باقی ساری دنیا ماند, میرے اندر جھلمل کرتا آدھا سورج آدھا چاند. واہ, یہ ایمرجنسی کہی گئی ہے. اور وہ پھر میں نے 2015 میں لے کر آئی. نظم میں آپ کے بالکل سنا دیتی ہوں. آپ بتاؤ, خوابوں والی حویلی سناؤں یا وہ سناؤں؟ جو آپ کا. خوابوں والی حویلی سناتی ہوں. نظم کا عنوان ہے خوابوں والی حویلی. وہ جو ایک سامنے حویلی ہے جس پہ بابا کا نام لکھا ہے, اس حویلی کے ایک ورانڈے میں محفلیں بھی سجائی جاتی تھیں. کبھی شاعر بلائے جاتے تھے, کبھی مجرے سجائے جاتے تھے. اس کے دائیں طرف کی راہداری جس میں تھے جا بجا حسین پردے جو ہواؤں کے دوش پر رہتے, اور بائیں طرف جو کمرے تھے ان میں سے ایک تھا جو میرا تھا. میرے کمرے میں 2 ہی چیزیں تھیں,
ایک گڑیا جو میں نے رکھی تھی، واہ، ایک گڈا جو اب نہیں ہوگا۔ گڈے گڑیا میں جو لڑائی تھی اس نے ہلچل یہاں مچائی تھی، بہت دھندلا سا ایک منظر ہے یاد جو بار بار آتا ہے، ایک آواز اب بھی کانوں میں گونجتی سی سنائی دیتی ہے، اب جنازے پہ تم نہیں آنا، واہ، تم کو صورت نہیں دکھاؤں گا۔ بین کرتی ہے ایک عورت بھی، چند بچے بھی جیسے روتے ہیں، پھر کہیں کانچ کے کئی برتن ایک چھناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں، مجھ کو بھی جیسے ہوش آتا ہے، دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، نہ حویلی ہے نہ ہی راہداری، واہ واہ، نہ جنازہ نہ سسکیاں ہیں کہیں، واہ واہ، میرا کمرہ ہے اور بس میں ہوں، کارنس پر سجی ہوئی گڑیا، واہ واہ، وہ بھی تنہا ہے، میں بھی تنہا، میں بھی تنہا۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت نظم ہے، مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئی بہت ہوگی۔ شکریہ۔ ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے سیما جی کہ سوشل میڈیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو پروموٹ کرنے میں، شاعری کو پھیلانے میں اپنا کتنا بڑا رول ادا کر رہی ہے؟ اس کے کچھ فائدے ہیں شاعروں کو پہنچتے ہیں یا کچھ نقصانات ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ کیا دیکھیں خیر اور شر تو ہر چیز میں موجود ہے، آپ جس طرح بھی استعمال کرنا چاہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہر آدمی شاعر بنا ہوا ہے، جی وہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ اردو آتی نہیں ہے پھر بھی غلط اردو لکھ کے بھی شاعر بنے ہوئے ہیں، جی بے وزن شعر کہہ رہے ہیں، واہ واہ بھی ان کی ہو رہی ہے، ظاہر ہے ان کو پھر وہی واہ واہ کرتے ہیں جو خود نہیں جانتے جو کہ خود شاعری نہیں کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہرحال ان کا شوق ہے، اگر وہ پڑھا کریں تو یقیناً ڈیولپ بھی ہو جائے گا۔ ہم شاعروں کو یعنی باقی لوگوں کو بھی ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اس لیے کہ ہیوسٹن کے اس کونے میں باسط جلیلی بیٹھا ہے، میں نہیں جانتی، میں کراچی کے ایک کونے پہ ہوں۔ ظاہر جی، اب مجھے فیس بک سے میرے سامنے باسط آ گیا، باسط مجھ سے قریب آ گیا، اب میں نے فرینڈ لسٹ میں بھی لے لیا، باسط کیا ہے وہ مجھے پتہ چل گیا، باسط کیسا کہتے ہیں وہ مجھے پتہ چل گیا، کچھ کمیونیکیشن ہوئی، کوئی چیز میری غلط ہو گئی، تم نے کہہ دیا کہ یار سیما اس کو ایسے نہیں ایسے کر کے دیکھو، ہاں سچ ایک دم ذہن میں آیا کہ ہاں میں کے بجائے بھی ہوتا یا آپ کے بجائے بھی ہوتا، تو اس طرح ہمیں فائدہ بھی بہت ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو جان بھی رہے ہیں، دنیا سمٹ کے مٹھی میں آ گئی ہے۔ تو انٹرنیٹ آپ سمجھتے ہیں اتنا پاورفل ہے؟ بہت پاور، یہ میری ہاتھوں میں انگلیوں کی ٹپس پہ آ گیا، میرے ہاتھ میں پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر چیز موجود ہے، جو کتاب آپ چاہیں پڑھنا، جو آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی معلومات کرنا چاہیں، مطلب سارا کچھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی تو بات یہ کہ جو لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں، جھوٹ لکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں، وہ اگر ایسا نہ کریں تو یہ دنیا بڑی اچھی ہو جائے۔ اچھا، ایک وقت کیونکہ ختم ہونے جی کے ہاں، قریب ہے، تو میں ایک سوال اور بھی ہے کہ آپ کے ڈرامے یا عموماً جو ڈرامے دیکھتے ہیں ہم لوگ، اس میں عورت کو بہت مظلوم دکھایا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں عورت واقعی مظلوم ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں، بالکل مظلوم نہیں ہے، بالکل مظلوم نہیں ہے، برابر کا برابر کی پھڈے باز ہے۔ اچھا، سوری، تو مظلومیت کا بس رونا اصل میں رونا ہو رہا ہے۔ ہاں، اصل میں کیا ہے، ایک روایت چلی آ رہی ہے اچھا، کہ عورت مظلوم ہے، عورت مظلوم ہے، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بزدل ہے۔ اچھا، اگر کوئی اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے، میں نہیں مانتی، میں بحیثیت عورت کے یہ مانتی ہوں کہ عورت بہت تیز ہے، ہر معاملے کو سمجھتی ہے، ہر بات کو سمجھتی ہے، یعنی اتنی اس کی چھٹی ہی سے اتنی تیز ہے کہ اگر آپ کو نہیں جانتے اور آپ 4 ٹیبل کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ دونوں میں کیا رشتہ ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، غصے میں، محبت میں ہے، کوئی بحث ہو رہی ہے کیا، حالانکہ نہ سن رہی ہوں، عورت نہ صرف میں عام عورت کی بات کر رہی ہوں، جی جی جی، اتنی تیز ہے۔
تو یہ جو ساری کہانیاں زیادہ تر تو دیکھو میں ڈرامے لکھتی ہوں، میں آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی یا لوگوں سے، زیادہ تر میں نے جن خواتین کی کہانیاں سنی ہیں جی جی کہ جی آپ ہماری کہانی لکھیں، آپ تو بس پاگل ہو جائیں گی لکھ کے اور سن کے، ہمارے اوپر اتنے ظلم ہوئے، آپ یقین کیجئے وہ الگ الگ کر دیتی تھی میں کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے۔ واہ میں ایدھی صاحب کے پاس گئی کہانی کے اس میں، ایدھی صاحب نے بڑی کوشش کی، نہیں وہ جھوٹ بولیں گی، وہ میں نے کہا ایدھی صاحب سے، ایدھی صاحب دیکھیں مجھے اندر جانے دیں، مجھے خواتین سے ملنا ہے۔ بہت کوشش کی انہوں نے کہ آفس میں بیٹھ کے، میں نے کہا میں آپ کا انٹرویو کرنے نہیں آئی ہوں، آپ چاہتی میں تھی کہ اندر عورتوں سے، خواتین سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا جی جھوٹ بولیں گی، میں نے کہا مولانا صاحب آپ پریشان نہ ہوں، میں جھوٹ الگ کر دوں گی، سچ الگ کر دوں گی۔ اور واقعتاً وہاں یہ ہوا کہ پوری کہانی میں نے سن لی لڑکی کی، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے پوری کہانی آپ نے سنا دی، اب یہ تو تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ سب سچ ہے۔ چپ ہو گئی۔ اس میں ہم نے کوشش کی اس کہانی کو چھاپنے کے بعد اس لڑکی کو ملوایا بھی، اس کے گھر والوں تک رابطہ کر کے اور پہنچا کے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ بالکل عورت جو ہے مرد سے زیادہ بالغ نظر ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ زیادہ ذہین ہے۔ زیادہ ذہین۔ اچھا وقت کیونکہ اب ختم ہونے کو، تو میں چاہوں گا کچھ اپنا کلام سنا دیجیے آپ، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے تھوڑا انجوائے کریں آپ کے کلام سے۔ میں غزل سنا دیتی ہوں کہ ایک بار مل کے وہ میرے سب خواب لے گیا، واہ، آنکھوں کی میری ساری تب و تاب لے گیا۔ واہ، اور یہ غزل بتا دوں میں کہ 2013 کی کتاب میں میرے میں سائے خود بناتی ہوں، میں سائے خود بناتی ہوں۔ ایک بار مل کے وہ میرے سب خواب لے گیا، آنکھوں کی میری ساری تب و تاب لے گیا، گہرے سمندروں میں جو اترا تھا ایک بار، واہ، موتی وہ سارے ڈھونڈ کے نایاب لے گیا، واہ واہ، گہرے سمندروں میں جو اترا تھا ایک بار، موتی وہ سارے ڈھونڈ کے نایاب لے گیا، اور پہلے بجھائے اس نے میرے گھر کے سب چراغ، واہ، پہلے بجھائے اس نے میرے گھر کے سب چراغ، پھر میرے آسمان سے مہتاب لے گیا۔ اور اس کا آخری شعر ہے کہ وہ چھوڑ کر گیا تو میں گمسم سی رہ گئی، واہ، وہ چھوڑ کر گیا تو میں گمسم سی رہ گئی، سیما یسا نہا میرے آساب لے گیا۔ واہ واہ، بہت بہت شکریہ سیما، بہت انتہائی دلچسپ گفتگو رہی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کی گفتگو، آپ کی شاعری بہت پسند آئی ہوگی۔ باسط میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گی، بزم یاران سخن میں مشاعرہ پڑھ کے سن کے میں بہت خوش ہوئی ہوں، یعنی میں اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں کہ ایسے شعراء کے سامنے میں نے پڑھا اور ان کے ساتھ پڑھا، اور کتنا اچھا آپ کا مشاعرہ تھا۔ میں چاہوں گی کہ جب بھی کبھی بھول نہ جانا، یاد کرنا، تاکہ میں آ کے تم لوگوں کے ساتھ پڑھ سکوں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ہیوسٹن والے لوگ جو آئے تھے، جی جی، جن کی وجہ سے آپ کا مشاعرہ بنتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، انہیں میں کہوں گی، اور لوگوں کو بھی جو سن رہے ہیں، کہ اتنی عمدہ اردو کے اوپر، یعنی اردو کی ترویج کے لیے اتنا عمدہ مشاعرہ، اتنا اچھا کام میں نے کم دیکھا ہے۔ تو آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ آیا کیجئے، ملاقات بھی آپ لوگوں سے ہو جائے کرے گی۔ اور ٹی وی ون کی میں شکر گزار ہوں کہ میری سب سے ٹی وی ون کا تو بہت بڑا حصہ ہے جی، بالکل سے مشاعرے کے اندر بھی۔ بہت بہت شکریہ سیما۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سیما جی کی شاعری بہت پسند آئی ہوگی، ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔